جی الیاس صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا موقف اس حوالے سے؟ دیکھیں اب یہ بات تو پہلے بھی تھی، ڈی جی آئی ایس پی نے بھی کہا کہ معافی مانگی جائے اس پر، تو تبھی جا کے بات بنتی ہے. تو جب معافی نہیں مانگنی ہے تو صحیح بات ہے، اس مسئلے کو دیکھیں، پھر اس کا کیا کریں. ملک میں یہ سیاسی جو افراتفری ہے اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. یہ ہے کہ ان کا بھی موقف سارا سنا جائے، جو بھی بات چیت ہے تو اس کو لے کے چلے جائیں، جو بھی 9 مئی کے واقعات ہیں اس کی روشنی میں. تو جو انہوں نے کہا ہے کہ تو بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے، تاکہ ان کو جو سزا اتنے دیر سے رکھا ہوا ہے تو اس کی اگر ثابت ہوتا ہے تو بالکل ان کو سزا دینی چاہیے. تو یہ جو صورتحال ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل معافی تلافی، اور دوسری طرف جو ہے، کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو روڈ میپ دے رہے ہیں ترقی کی، خوشحالی کا، تو وہ بالکل وہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ جی 5 سالہ 10 سالہ جو منصوبے ہیں اس پر ہی ترقی کر سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا ہے کہ ہمارے پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ قرضے آہستہ آہستہ اتارنے ہیں، اور جو مہنگے قرضے ان کو واپس کر کے ان کی جگہ جو قرضے ہیں ری شیڈیول وغیرہ کرنے، تو اس سے پاکستان کو ایک قسم کی اکانومی میں ریلیف دلانا ہے. وہ ایک بڑا اچھا پلان ہے. پاکستان کو اگر خوشحال کرنا ہے تو آئی ایم ایف کے چنگل سے چھڑانے کے لیے تو ان چیزوں کو کرنا ہوگا. ویسے ہماری اکانومی کے لیے آگے جو نظر آ رہا ہے روڈ میپ وغیرہ جو ہو رہی ہیں چیزیں، تو اس میں بہتری کے چانسز ہیں. تو ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ان سیاسی مسئلوں کی بجائے اپنا اقتصادی ترقی کی طرف چلیں، اور ان چیزوں پر چل کے ہی سارا معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے کہ جو اپنا جو ٹارگٹ ہے ان ٹارگٹ کو اچیو کیا جا سکتا ہے. صحیح. کیونکہ اس سے ہی عوام خوشحال ہوگی اور مسئلے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. عوام کا جو مسئلہ نہیں، عوام کسی سائڈ پر جاتی ہے تو اس لیے جاتی ہے کہ ان کو مشکلات مہنگائی کی صورت میں جو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے کام نہیں ہوتے، جو ہرڈلز ہیں وہ ہرڈلز کو ختم کرنے کے لیے. بالکل الیاس صاحب، جیسے کچھ دیر پہلے الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قوم جو ہے وہ وعدوں اور دعووں کی ڈسی ہوئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کب تک یہ وعدے پورے ہوتے ہیں. 2 باتیں ہیں. معافی مانگنے کا جو سوال ہے آپ کا، یہ بات تو اس آرٹیکل سے پہلے سے کہی جا رہی ہے نا کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگ لے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، پہلے سے جو اچھا ہو جائے گا. عمران خان تو آج تک کی تاریخ میں، کل صبح کیا ہو جائے تو اللہ جانتا ہوگا، آج تک کی تاریخ میں تو جو ہے نا معافی مانگنے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. تو اب ہمیں یا جو اس وقت حکومتی کاروبار جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو معافی سے آگے کی پلاننگ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی سے کئی دفعہ کہہ دیا معافی مانگ لو، تمہارے لیے ساری رعایتیں ہو جائیں گی، ساری سختیاں ختم ہو جائیں گی. وہ آدمی کہتا ہے بھائی میں تو معافی نہیں مانگوں گا. تو اب آگے کی پلاننگ کریں، معافی کے بعد کیا کرنا ہے، یہ چیپٹر کو کلوز کر دیں. آپ نے عمران خان کو بند کیا ہوا ہے اور وہ کوئی ایک اثر انگیز تحریک چلانے میں بھی عمران خان ناکام ہے، تو پھر پرابلم کیا ہے، ٹینشن کیا ہے. حکومتی کاروبار جو ہے وہ بہترین انداز میں چل رہا ہے. عمران خان کی پارٹی، ان کا جیل میں بند ہونا یا ان کی احتجاجی تحریک حکومتی کاروبار میں تو کوئی مداخلت نہیں کر پا رہی. تو آپ چھوڑیں معافی کو. ایک آدمی سے آپ نے کہا وہ بوللا میں نہیں مانگوں، ختم کر، چیپٹر کلوز کریں، نئے آگے پاکستان کی طرف توجہ دیں. جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہی بات جو عامر صاحب نے کہی، جو ایاز صاحب نے کی، دعا کرنی چاہیے. دعا کریں کہ اللہ کرے جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ درست ثابت ہو جائیں. درست ثابت ہو جائیں گی تو اس میں ہمارا آپ کا سب کا فائدہ ہے نا، 24 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہے. بالکل. کسی فرد کا یا موجودہ حکومت کا یا موجودہ طاقتور لوگوں کا تو مفاد نہیں ہے. اگر انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو پورے پاکستانی قوم کے لیے خوشخبری ہے نا، یہ خوشحالی کا دور پورے ملک کے لیے جو شروع ہو جائے گا. تو ہمیں تو پھر اس حکومت کو جو ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہم کیوں ان کی معافی میں جو ہے آپ نے سب چیزوں کو جو ہے نا وہ اٹکا دیا. آگے بڑھے جو ہے وہ پاکستان، تاکہ جو ہے وہ جو ہے ترقی کرے. لیکن اس حکومت کو بھی ایک بات ہے نا سوچنی چاہیے. عمران خان معافی مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جس دن عمران خان نے معافی مانگ لی نا تو اس دن جو ہے نا پھر اسٹیبلشمنٹ کو موجودہ حکومت کی نا ضرورت نہیں رہے گی. پھر عمران خان کا ہی دور جو ہے نا وہ شروع ہو جانا ہے. تو کم سے کم موجودہ حکومت جو ہے نا اپنے آپ کو اس کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے کہ اس خواہش سے اپنے آپ کو جو ہے مستقبل قریب میں کہ کہیں ایسی کوئی معافی نظر آ رہی ہے. دیکھیں عمران خان کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں کے اندازے تھے نا وہ سب کے سب غلط ثابت ہو گئے نا. اور یہ بات کوئی عمران خان کے حامی نہیں کہہ رہے، عمران خان کے بدترین مخالفین جن کو عمران خان کے دور میں جو ہے وہ ریاستی تشدد کا جبر کا نشانہ بنایا گیا، وہ لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے جس طرح جیل کاٹی ہے وہ ہماری کیلکولیشن سے بالکل باہر ہے. رانا ثناء اللہ کے جو ہے نا وہ آپ بیانات دیکھ لیں. عمران خان تحریک انصاف کے جتنے مخالفین ہیں
صحافی ہیں 2-4 کے علاوہ جو سچ کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے آپ بیانات دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو توقع نہیں تھی، ہم تو سمجھ لیں 24 گھنٹے میں یہ آدمی جو ہے نا وہ ڈھیر ہو جائے گا. پھر عمران خان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے جتنی چیزیں جوڑی گئی تھیں، وہ جیل میں تو کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی نا. اگر ان میں سے ایک چیز بھی آدھی کچھ پرسنٹ چیزیں بھی ان کی ذات سے منسلک ہوتی تو شاید عمران خان کے لیے یہ جیل کاٹنا جو ہے وہ اتنی سخت جیل کاٹنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا. وہ سب چیزیں جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی. اب مستقبل میں وہ معافی مانگ لیں گے، مستقبل میں عمران خان ٹوٹ جائیں گے، نہیں ٹوٹ جائیں گے، اب یہ تو مستقبل کی بات ہے. آج تک کی تاریخ میں تو عمران خان کے حوالے سے سارے چیزیں جو ہیں چاہے ان کے حمایتی تھے یا ان کے مخالفین تھے، سب کو اس بات کا یقین کامل تھا کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے. سب 100% لوگ متفق تھے بھائی جیل کا، یہ عمران خان جیل کا اسٹف نہیں ہے. 24 کروڑ لوگوں کی متفقہ رائے تھی، لیکن سب کی رائے جو ہے نا وہ غلط ثابت ہو گئی. اب کیا کریں اس میں؟ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رائے غلط ثابت ہو گئی، اس پر ہمیں اس قوم کو معافی مانگنی چاہیے. ہم نے بھائی آپ کے بارے میں غلط اندازہ لگا لیا تھا، آپ تو جو الٹے نکلے. چلیں بہرحال ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. یہ الٹا ہم سے معافی منگوا رہے ہیں فیصل صاحب. نوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سینئر صحافی کی جانب سے جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے معافی مانگ کر مصالحت والا، کیا آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آتا ہے؟ ویسے وہ سینئر صحافی کے آپ ماضی کے آرٹیکل پڑھ لینا تو وہ کم و بیش اسی نوعیت کے ہوتے تھے. نہیں وہ سال پہلے کا ایک ان کا انٹرویو بھی وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ملنا چاہتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے، لیکن غالباً وہ اس لیے نہیں ملتے کہ شاید انہیں لگتا ہے کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. خیر آگے سر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سالوں پرانے انٹرویوز اور بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جی فیصل صاحب کیا کہیں گے؟ نوید صاحب سوری. ایسا دیکھیں ایون ایک بات کہی جاتی ہے، بارہا کہی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے اور پاکستان میں ایسا ہی ہوگا اور پاکستان میں ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، کیا ہم اسی طرح اسی پسماندگی میں، اسی انٹلیکچوئل پسماندگی میں رہیں گے کہ جی وہ تو ایسے ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوگا؟ یعنی آئین، قانون، جمہوریت سب کچھ کو اٹھا کے سائڈ پر ایسے ہوتا آ رہا ہے اور ایسے ہی ہوگا؟ نہیں، ایسے دیکھیں یہ نہیں ہے. ایک صحافی کی حیثیت سے نا ہمیں ان چیزوں کی بات کرنی چاہیے جو کہ ہمیں کرنی ہے. ہم نے آئین کی بات کرنی ہے، ہم نے قانون کی پاسداری کی بات کرنی ہے، ہم نے جمہوری روایات کی بات کرنی ہے، ہم نے جمہوری اداروں کی بات کرنی ہے. یہ جو بھی سینئر صحافی ہیں جو بھی انہوں نے دعویٰ کیا، یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے باخبر صحافی جو ہے یہ بات بارہا کر چکے ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے کر چکے ہیں کہ جی معافی تلافی کریں اور معافی تلافی کے بعد ہی راستہ نکلے گا. تو کیوں معافی تلافی کریں؟ میں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیوں معافی تلافی کریں اگر انہوں نے ایک ایسا جرم کیا ہے. یعنی پہلے جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ جی انہوں نے اندر سیکیورٹی اداروں کے اندر جو ہے وہ میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ ایک بہت سنگین جرم ہے اور اس کی معافی تلافی سے اس کی جو ہے نا وہ اس کی گلو خلاصی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا کوئی جرم ہوا ہے تو وہ جرم ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو کھڑا کیا جائے اور ان کا جو ہے احتساب کیا جائے، ان کا ٹرائل کیا جائے اور پھر جو ہے نا باقی لوگوں کے لیے تاکہ وہ ایک نشان عبرت بنے. صحیح. معافیاں کرنا اس سے پہلے دیکھیں ہم پھر اس سے پہلے بھی چلے جائیں، نواز شریف صاحب کو جو لے کے آئے تھے وہ بھی معافی مانگے، عمران خان صاحب کو جو لے کے آئے تھے وہ بھی معافی مانگے. انہوں نے تو جاتے جاتے اپنی تقریر میں کہہ دیا تھا نا کہ ہم نے کیا ہے یہ اور آئندہ اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو معافی تلافی سے یہ بات جو ہے اس سے آگے جانی چاہیے. اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی آپ معافی مانگے. اچھا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ ٹرائی کریں مجھے اور پھر جو اگر عدالت سزا دے بالکل اس کو آپ جو ہے وہی سزا اس کو ملنی چاہیے تاکہ نشان عبرت بنے آگے کے لیے.